السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں۔ آج جو ہم سبق لے کر آئے ہیں وہ سبق ہے جادو کے توڑ سے متعلق، کہ ہر قسم کے جادو کا توڑ، ہر قسم کے جادو کا حل، چاہے کسی بھی قسم کا جادو ہو، وہ کسی بھی نام سے وہ جادو مشہور ہو، جیسے مشہور ہے کہ جی کالا علم ہو گیا ہے، سفلی عمل ہو گیا ہے، جی ہندی ہو گیا ہے، جی مصری ہو گیا ہے، جی بنگال کا کالا جادو ہو گیا، مختلف قسم کے جادوؤں کے نام سے جو جادو مشہور ہے، چاہے وہ کسی بھی نام سے جادو مشہور ہو، اس جادو کے توڑ کے متعلق اب ہم اسباق لے کر آئے ہیں۔ آج پہلا اس کا سبق ہے، اور جو احباب، جو ساتھی اس کی زکوٰۃ ادا کر کے عامل بن کر پھر لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کی تیاری کر لیں، وہ بھی اس کو سمجھ لیں، لکھ لیں طریقے کو اچھی طرح۔ اور جو خود گھر میں اپنا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، کسی عامل کے پاس نہیں جانا چاہتے، خود گھر میں اپنے جادو کا توڑ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کو لکھ لیں۔ دونوں کے الگ الگ طریقے ہیں، دونوں طریقے میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں۔ وہ دونوں حضرات اس کو اپنے معمول میں لے آئیں، اس کو کریں انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے، کیونکہ کرنا تو اللہ نے ہے، اللہ کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علاوہ تو ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اور یہ اعمال یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے ہم تک کی سارے اسباق، یہ ساری چیزیں، یہ سارے اعمال ہم تک پہنچے ہیں، وہ بھی آپ علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچے ہیں، اللہ نے پہنچائے ہیں۔ تو اس سبق کو یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، سمجھ لیں، اور یقین کے ساتھ کہ میں یہ جو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں اور یہ جو عمل پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے یا میرے مریض کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے، اور اس جادو کا توڑ ہو جائے گا، اور بہت جلد اس کا توڑ ہو جاتا ہے۔ سبق نوٹ کر لیں تمام دوست احباب۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 102۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ پوری آیت، اس آیت مبارکہ کو یاد کر لیں۔ اب یہاں دو حصے تقسیم ہو جائیں گے۔ جو ساتھی، جو احباب اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس آیت مبارکہ کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 313 دفعہ پڑھیں گے، اور 41 دن تک اس کو پڑھیں گے، اس میں ناغہ نہیں کریں گے۔ جب 41 دن مکمل ہو جائیں گے، پھر روزانہ اس کی تعداد میں پڑھتے رہیں گے، اس کو مخصوص تعداد کے اندر، چاہے وہ 100 ہو، چاہے وہ 200 ہو، چاہے وہ 300 ہو، چاہے وہ 400 ہو، اس کو 1.25 لاکھ دفعہ اس آیت مبارکہ کو پورا کرنا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کی زکوٰۃ ہے۔ جب یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے تو پھر کوئی اچھی سی چیز بنا کر غربا میں اور فقراء میں، یعنی جو بھی غربا ہیں اور غریب بچے ہیں یا بیوائیں ہیں، کوئی بھی ہو، اس میں کوئی سی بھی چیز کو بنا کر تقسیم کر دیں یا بٹھا کے کھلا دیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور جو احباب اپنے گھروں کے اندر اس عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس آیت مبارکہ سے اپنے جادو کا علاج کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کے جناب والا جادو کی وجہ سے جو بیماری ہے، پریشانی ہے، اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کا طریقہ سمجھ لیں کہ صبح شام 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کر مریض کو پلائیں۔ اگر وہ 101 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، مشکل ہے، ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو اس کو 41 دفعہ پڑھ لیں، پانی پہ دم کر لیں صبح شام، اور مریض کو وہ پانی پلائیں۔ جو 41 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ اس کی تعداد کو 21 دفعہ کر لیں، کہ صبح شام 21 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کر اس کو پلائیں۔ اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ صبح 21 دفعہ پڑھیں، یا 41 دفعہ پڑھیں، یا 101 دفعہ پڑھیں، ایک پانی پہ دم کر لیں، اور سارا دن وہی پانی مریض کو، یا خود اگر مریض ہے تو خود سارا دن وہی پانی استعمال کریں، اسی نیت سے، اور یہ دعا کر کے کہ اے اللہ اس عمل کی برکت سے میرے اوپر یا میرے مریض کے اوپر جس قسم کا بھی جادو ہے، اے اللہ میں اس کو ختم کرتا ہوں، اس عمل کی برکت سے، اس آیت مبارکہ کی برکت سے میں اس جادو کو ختم کرتا ہوں، جادو کو کاٹتا ہوں، اس کے سارے اثرات کو زائل کرتا ہوں۔ یہ نیت کر کے یہ روزانہ کریں، انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں جتنے بڑا سے بڑا جادو ہو، جتنا سخت سے سخت جادو ہو، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شرور سے، بغضیوں کے بغض، عینات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔